رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ قبل ما جئت بہ او کما فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ارادے اور اس کی خواہشات اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا۔ میرے بھائیوں، میں اس بات کا دعوے دار ہوں کہ ایمان والا ہوں، آپ بھی اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ تو یہ ایمان ایک دعویٰ ہے اور یہ دعویٰ اسی وقت مانے جانے کے قابل ہے جب کہ ہماری عملی زندگی اس کی شہادت ہے۔ عملی زندگی میں اس دعوے کے جھوٹا یا سچا ہونے کی جو کسوٹی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی بے شک۔ دیکھیے، موت پر اور مطلوب ایمان یہ ہے کہ آدمی کی خواہشات، اس کے ارادے، نفس کے میلانات، طبیعت کے رجحانات سب کچھ شریعت کے تابع ہو جائے اور ایمان کا دعویٰ کرنے والا دل و جان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، ایمان کا دعویٰ بالکل بے معنی ہے اگر زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت سے آزاد ہے۔ ایک آدمی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، والدین کے حقوق نہیں ہے، رشتہ داروں کے حقوق نہیں ہے، رزق حلال نہیں ہے، ایسے ایمان کی کیا سی؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ سبحان اللہ۔ اور میرے بھائیوں، اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو ہی معاف کر دے گا۔ وہ تو ہے ہی بخشنے والا بھی ایک بات۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو اسی لیے بھیجتا ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اب دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اب دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ایک ہی طریقہ ہے، پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری دلجمی کے ساتھ اس شریعت پر چلا جاؤ آپ لے کر آئے۔ میرے بھائیوں، آپ کے راستے کو چھوڑ کر، آپ کی سنت کو چھوڑ کر اگر کچھ سمجھتا وہ کامیاب ہو جائے گا، اس کا خیال کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی تمہارے سامنے آ جائے اور مجھے چھوڑ کر تم ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ تو تم یقیناً سیدھے رستے سے بھٹک جاؤ۔ فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، میرا زمانہ نبوت پاتے تو وہ بھی میری پیروی کرتے۔ اور دوسری روایت کے اندر یہ لکھا ہے میری پیروی کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ کار ہی نہ ہو۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے مگر وہ جنہوں نے انکار کیا۔ عرض کیا انکار کرنے والا کون ہے؟ فرمایا جس سے میری بات مانی وہ تو جنت میں جائے گا، جس نے میری بات نہیں مانی اس نے حقیقت میں میرا انکار ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی تمام شعبوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق کی توفیق۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وعلی آلہ وصحبہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو قبول فرما، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ کل بیماروں کو صحت عطا فرما۔ دنیا جس خطے میں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو حضرات ایمان کے ساتھ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ ہمارے بھائی گیلانی صاحب ہیں، ان کے عزیز فوت ہو چکے ہیں اور جو سب بھی جن کے اجزاء کار کون ایسا ہے جس کے اجزاء کار دنیا سے نہ گئے، سب کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ آمین۔ یا اللہ جو ایمان کی حالت دنیا گئی ہے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو جنتوں کے باغوں کا ایک باغ بنا۔ یا اللہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت ایک شفاعت نصیب کرنا، ہم سب کو شفاعت نصیب کرنا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر بھیجا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے ہیں۔ صبح صبح اٹھنے کی روٹین بنائیں، نماز باجماعت، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر، اور اس کے بعد مارننگ واک۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سورج الحمدللہ طلوع ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ سیلاب، جن کی املاک اور جو لوگ جن کے گھر سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں، اللہ پاک ان پر اپنی رحمت فرمائے، اللہ ان پر اپنا کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔